سے افضل وہ بھی کیا آپ کے اتباع سے اس مقام کو حاصل کر چکا تھا یا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ بھی امتی نبی نہیں ہے۔ جناب ہمارے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کیا وہ بھی امتی نبی تھے؟ کہا نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ، کہا نہیں۔ اب جو سنی ممبر تھے وہ تو اس سے متاثر ہوئے کہ اچھا یعنی یہ مرزا کو یہ حضرات شیخین یا خلفائے اربعہ سے افضل سمجھتا ہے، یہ ان کا عقیدہ۔ وہ تو تھوڑا سا منحرف ہو گئے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی امتی نبی تھے؟ کہا نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ؟ کہا نہیں۔ شیعہ اس سے متنفر ہو گئے۔ اچھا امامین ہمامین سے بھی افضل تھے کیا؟ ذہن کو دھکا لگتا گیا۔ پھر اس سے پوچھا ہم نے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ پہلے تو کوئی نہیں آیا، تو مرزا صاحب کے بعد قیامت تک کوئی امتی نبی آئے گا؟ بعد تو اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا اس سے کہ اس کے معنی تو پھر یہ ہوئے کہ مرزا صاحب آپ کے عقیدے کے مطابق خاتم النبیین ہیں، تو یہ اور قرآن تو کہتا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، حضور کا لقب ہے خاتم النبیین، تو آپ تو ان کو سمجھتے ہیں خاتم النبیین؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ کیسے نہیں؟ یعنی حضور علیہ السلام کے بعد تو مرزا آئے جی، اور مرزا کے بعد قیامت تک کوئی نہ آئے تو خاتم النبیین تو مرزا ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ ان کے عقیدے کے مطابق حضور علیہ السلام کے بعد تو ان کے عقیدے کے مطابق مرزا نبی آئے، اور مرزا کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہ آئے، نہ امتی نبی، نہ تشریعی نبی، نہ غیر تشریعی، نہ ذلی، نہ بروزی، کوئی نبی نہ آئے، تو پھر خاتم النبیین کون ہوا بتاؤ؟ انہوں نے کہا نہیں، کیسے نہیں؟ اس نے کہا کہ مرزا صاحب تو کچھ بھی نہیں تھے، اب ہمیں تھوڑی سی خوشی بھی ہوئی کہ جو خود کہتا ہے کچھ بھی نہیں تھے۔ اس نے کہا کہ وہ تو، ہم نے کہا کچھ تو تھے آخر، تمہارے دادا تھے، کیسے کہتے ہیں کچھ نہیں تھے؟ کہ تم کہاں سے آئے بتاؤ؟ ہمارے دادا تھے، کچھ تو تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس میں ایسے فنا ہو گئے تھے کہ وہ بالکل ایک ہو گئے، ان کی ختم نبوت ان کی اور ان کی ان کی۔ یہ کہاں بھی موجود ہے، ریکارڈ میں ہے۔ اچھا تم یہ بتاؤ کہ مرزا صاحب پر وحی آتی تھی؟ انہوں نے کہا آتی تھی۔ ان کی وحی بھی قرآن کی طرح یقینی تھی، اس میں غلطی کا احتمال تھا۔ یہ ان کی کتابوں سے حوالے ہم نے اکٹھے کیے تھے، ساری کتابیں اکٹھے ہمارے پاس موجود ہوتی سمجھے میں، ساری کتابیں۔ اس نے لکھا ہے کہ میری وحی بھی قرآن کی طرح یقینی ہے، اس میں خطا کا کوئی احتمال نہیں۔ اگر وہ انکار کرتے تو ہم کتاب دکھاتے ان کو،
وہ جانتا تھا کہ ان کے پاس حوالہ ہے. اس نے کہا ہاں قرآن کی طرح یقینی ہے، جھوٹ کا کوئی احتمال نہیں، غلطی اور خطا کا کوئی احتمال نہیں. ٹھیک. تو پھر یہ بتاؤ کہ انہوں نے یہ لکھا ہے، ایک کتاب اس کا ہم نے حوالہ دیا کہ جو شخص بھی مجھ پر ایمان نہیں لاتا، خواہ اس نے میرا نام تک نہ سنا ہو، تو اس کے دور میں وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، پکا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، جہنمی ہے. یہ ذرا الفاظ، کافر، پکا کافر، دائرہ اسلام سے خارج، جہنمی، چار لفظ. صدر جہالات کو بھی پہنچ گئے، وہ تو نکاح میں ہے. ہم نے کہا یہ جو اس کی عبارت ہے یہ بھی وہی ہے، بالکل درست. اس نے کہا بالکل درست. اب ہمارے جو ممبر تھے وہ اگرچہ انہیں مسلمان سمجھتے تھے لیکن اس پہ ایمان تو مرزا پر نہیں لائے تھے، ایمان تو لائے نہیں تھے. تو وہ سمجھ گئے کہ وہ ظالم یہ تو ہمیں کافر کہتا ہے، پکا کافر کہتا ہے، جہنمی کہتا ہے. یہ بات تو ان پر بھی آئی. اب ذرا وہ اور متنفر ہوئی. اس نے کہا کہ ہاں یہ بات ہی تھی. ہم نے کہا پھر ٹھیک ہے، جو لوگ جنہوں نے مرزا کو تسلیم نہیں کیا وہ سب کافر ہیں آپ کے خیال میں. اب وہ سمجھ گیا، وہ سمجھ گیا کہ یہ میں نے کیا بات کہی، اس سے تو یہ سارے ممبر ہمارے خلاف ہو جائیں گے. تو اس نے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ ان کی ایک اصطلاح باپ باندھا ہے، کفر دون کفر. کفر چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں، بڑا کفر اور چھوٹا کفر. تو انہوں نے کہا کہ وہ چھوٹے کافر، ہر گناہ کا مرتکب وہ کفر کرتا ہے لیکن وہ کفر چھوٹا کفر ہے، یعنی دائرہ اسلام سے خارج نہیں کراتا، پھر بھی مسلمان رہتا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ کافر نہیں، چھوٹا کفر کرتے. ہم نے کہا وہ تو آئے کہتا ہے کہ پکے کافر ہیں. یہ پکا کافر کیسا ہوا؟ اس نے کہا کہ چھوٹے کفر میں پکے تھے، چھوٹے کفر میں پکے. اچھا یہ جو کہتا ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج، یہ دائرے سے جب باہر نکل گیا پھر اسلام سے کیا تعلق رہا اس کا؟ اس نے کہا کہ اسلام کے کئی دائرے، ایک دائرے سے نکل کے دوسرے میں ہیں. ہم نے کہا کہ جہنمی ہے، اسے جہنمی کہتا ہے، مسلمان تو جہنمی نہیں ہوتا. انہوں نے کہا تھوڑی دیر کے جہنم میں بھیج دیں گے، اس کے بعد پھر جنت میں. تعویلوں کو دیکھو.